मुबश्शिर शेख साहब हैं, बिजनेसमैन हैं और ट्रेडर हैं, उनसे भी ज़रा पूछते हैं कि इस टाइम बिज़नेस कैसा चल रहा है। शेख साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। आप मुझे ज़रा बताइएगा, पाकिस्तान भर में जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है वो तकरीबन परेशान बैठी है, इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, एक्सपोर्ट हमारी हो नहीं पा रही, ज़राअत है वो, जब मैं एग्रीकल्चर या किसानों से बात करता हूँ एग्रीकल्चर के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो क्या देख रहे हैं आप लोग के पास इस टाइम, कौन से मसाइल हैं जिनके तरफ हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है? असद साहब, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मेरी आवाज आपको सही आ रही है? जी जी बिल्कुल ठीक है, आप बोलिएगा। मैं आपका सवाल तो सही तरीके से समझ नहीं सका, लेकिन क्योंकि आवाज कट कट के आ रही थी, मैं मईशत पर आप मुझसे यानी जो हालात हैं उस पर आप मैं थोड़ा सा अपना तबसरा कर दूंगा। गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में 90% जो ग्राफ है खरीदो फरोख्त हमारे खिलाफ है, यानी इंपोर्ट ज्यादा की जाती है, एक्सपोर्ट कम की जाती है। अब एक्सपोर्ट को भी ऐसे डिजाइन किया जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज हमारी एक्सपोर्ट को भी ब्लैकमेल कर सके, बजाय इसके कि हम जो चीजें बाहर से मंगवाते हैं वो यहाँ बनाने की कोशिश करें और पहले इस जरूरत को पूरा करने के एतबार से फिर एक्सपोर्ट का भी सोचें। अब दरामदात और बरामदात का ग्राफ जब 90% हमारे खिलाफ होगा तो हमारे मुल्क पर गैर मुल्की कर्जा चढ़ता चला जाएगा। अगर 80 अरब डॉलर की आपने चीजें बाहर से मंगवा ली, 30 अरब डॉलर दुनिया भर से पाकिस्तानियों ने भेज दिया, 30 अरब डॉलर की भी अगर आपने एक्सपोर्ट कर दी तो 20 अरब डॉलर आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया। अब 20 अरब डॉलर की अदायगी करने के लिए आप मालियाती इदारों के पास गए, वो 20, 21, 22 हो जाएगा। अगले साल फिर यही मलबा तैयार है। तो एक तो ये जो एक दिन में मुल्क को स्पेन और फ्रांस बनाने के चक्कर वाले झूठे सियासतदान हैं, कौम को झूठ बोलते हैं। कौम को बताएं ना कि ये काम 50 साल में होना है, ये काम 40 साल में लगना है, ये 100 साल में होना है, ये 30 साल। बताएं तो सही कि आप कितना गैप में है यूरोप के, कि अपने पांव पे कौम की मैशत खड़ी कैसे करनी। हर चीज को हमने अपने खिलाफ हथियार बना लिया। जैसे अभी रियल स्टेट की गुफ्तगू चल रही थी, तो रियल स्टेट को साइंसी बुनियादों पर तरक्की देने के लिए बहुत मौके हैं, अक्सरियत के पास अपना घर ही नहीं। अब रियल स्टेट से ज़राअत को तबाह करना, आज रियल स्टेट को इस तरह डेवलप किया जा रहा है कि ज़राअत तबाह हो जाए, ना कि रियल स्टेट को ऐसे डेवलप किया जाए कि कौम की जरूरत पूरी हो, रियल स्टेट के अंदर जो घर बनाने की जरूरतें हैं वो पूरी हो, कौम की जरूरत पूरी हो, रियल स्टेट का कारोबार करने वालों को तरक्की हो। उन्हें भारी टैक्सों से रोका जा रहा होता कि ये ट्रांजैक्शन ही अपनी कंप्लीट ना कर सके और फिर कागजों पर जबानी जमा खर्च हो, फिर इनके झगड़े पड़े रहे और फिर हर वक्त अदालतों में केस बनते रहे और अदलिया के निजाम की चांदनी चलती रहे। यानी हर काम को हम मिसमैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हमारे मुल्क के अंदर कि हम अपनी मईशत को मजबूत बनाएं, अपनी मईशत को बेहतर करें। अब जब दरामदात और बरामदात का ग्राफ हमारे खिलाफ है तो हमने यानी तकसीम हिंद से पहले 90% सौदा यहां बरतानिया बेचता था। इंडिया ने 50 साल में ग्राफ उलट दिया, इंडिया 90% अपनी जरूरत खुद बनाने लगा। हमने ऐसे मल्टीनेशनल के काम की हिफाजत की यहाँ कि आज भी 90% सौदा मल्टीनेशनल बेचती है। अब जिस मुल्क के लोगों का 90% बिजनेस मल्टीनेशनल के हाथ में चला जाए, उस कौम के बच्चों ने वीजे लेकर मुल्क से ही भागना है। और दूसरा बड़ा हमला यह किया जाता है कौम की मईशत पर कि हर आने वाले साल में करेंसी में से हुकूमत वैल्यू पर डाका डालती है, उसकी वैल्यू चोरी कर लेती है। सन 60 में तकरीबन 100 रुपए सोना तोला था और आज 100 रुपए का क्या आता है। असल में कौम जो करेंसी नोट जारी किए गए थे, अब 33% एक साल में इन्होंने करेंसी डिवैल्यू की है। बताएं किस कारोबार ने एक साल में 33% प्रॉफिट भी कमा लिया था। तो पूरे पाकिस्तान को जितनी करेंसी जारी हुई 33% गायब कर ली हुकूमत ने, वापस लूट ली करेंसी की वैल्यू गिराकर। अब मुल्क में महंगाई इसके नतीजे में होती है, वो तो डंडोरा पीटा जाता है। जो करेंसी का डाका है उसको रिवर्स करने के लिए कोई आवाज नहीं है। उस पर मीडिया खामोश है, एंकर खामोश है, सियासतदान खामोश है, मौलवी साहबान खामोश है, ताजर खामोश है, फेडरेशन खामोश है, तमाम इदारे खामोश है। ऐसे जैसे कोई मिलकर गेम कर रखी है सबने, कि बड़े लोगों ने मिलकर तय कर रखा है। ये बात मीडिया पर आनी ही नहीं चाहिए कि करेंसी की वैल्यू सरकारी डाका है और इस डाके के खिलाफ कोई मुजाहिमत नहीं है, कोई जुलूस नहीं है, कोई तकरीर नहीं है, कोई बात नहीं है। जब करेंसी की वैल्यू गिरती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर चली जाती है, वैल्यू वो प्रॉपर्टी जिसका प्लाट पड़ा है वो भी चुप कर जाता है, यार मेरे तो पैसे मत दे। तो ये क्या फ्रॉड है कि कौम की जेब पे डाके मारने से अंदरूनी कर्ज कम कर लेते हैं। अब 33% करेंसी गिराई, अंदरूनी कर्जा 33% कम हो गया, उसकी वैल्यू गिरा दी।
اور باہر کیا ہوا کہ بیرونی قرضہ اس کی ویلیو میں طاقت اور بڑھ گئی. تو بیر والوں کی ایجنٹی پر نظام ہے سارا، کہ سارا کھیل جو کھیلا جاتا ہے یہاں معیشت کے اعتبار سے، ہماری معیشت کو مسلسل برباد کرنے کے لیے. کوئی آپ دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے 25 کروڑ کا، لین دین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ آپ کے کوئی پیسے بھی کھا جائے تو ہمیں تاجر آدمی کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے کہ اس کی پشت پر نظام کھڑا ہے اور اس کی وصولی ہو سکتی ہے. اور گورے کے وقت سے بھی ہم نے کوئی قانون سازی نہیں کی. اب جا کے چیک کے اوپر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں. سر گورے کی حکومت کا مطلب تھا کفر کی حکومت، اور جدید نوآبادیاتی نظام کیا ہے؟ کفر کی حکومت پر منافقت کا غلاف. اب گورا اپنی حکومت چھپا کر بیٹھا ہوا ہے کہ ایسے ہمارے ملک میں عوام کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور خواص کو کیا بات سکھائی جاتی ہے؟ طاقت کا سرچشمہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اب پتہ نہیں میں یہ بات کروں مجھے ہی کوئی آ کے اٹھا کے نہ لے جائے، تو آپ کا چینل ہے وہ بھی نہ بند کر دیا جائے. تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ جمہوریت ہے. کس چیز کی جمہوریت ہے جب انسان میں رائے کی آزادی نہیں ہے یہاں؟ اچھا آپ دیکھیں ابھی آج کا لطیفہ کیا ہے کہ آزاد جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل تو نہیں ہو سکتے، لوٹا بن سکتے ہیں. یہ جمہوریت ہے. آزاد وہ لوٹا بن سکتے ہیں. اچھا پھر جو لوگ لوٹے وصول کر رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں ہم نے لوٹا بنا لیا کسی کو، اچھا ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی؟ مشکوک مینڈیٹ سے میرے ذہن میں سوال آیا کہ آپ نے کہا ڈی ویلیو کرتے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم بڑوں سے بات سنتے ہیں وہ کہتے جی 100 میں ایک بھینس آ جاتی تھی، پھر اس کے بعد کہتے جی اتنے میں سونا آ جاتا تھا. تو روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہوتا اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ لوگ کچھ چیز لینے جاتے ہیں، مطلب سبزی لینے جائیں تو آپ 1000 روپے کا نوٹ لے کے جاتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ روپیہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اصل میں محرکات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آرام سے قوم کے پیسے چوری کرنے ہیں نا، ہر حکومت چوری کیسے کرتے ہیں؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. اب کرنسی کی قیمت گرا دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیوں گراتے ہیں؟ کس وجہ سے گرتی ہے؟ میں بتاتا ہوں. میں نے آپ سے 80,000 روپے لیا. 1 تولہ سونے کے زمانے میں جب 80,000 کا تولہ سونا آتا تھا، میں نے آپ سے 80 روپے لے کر سونا تولہ لے لیا. اب میرے پاس سونا تولہ 80 روپے والا پڑا ہے. اب میں نے ہی، میرے پاس یہ اختیار ہے، میں نے ہی اس کی ویلیو گرا دی اور 2 لاکھ پہ پہنچا دی. اب آپ کو تو میں 80 دوں گا نا واپس پاکستانی کرنسی میں. تو بتائیں میں نے آپ کو کتنے پیسے واپس کیے؟ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، انہوں نے ایسی تباہی مچائی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کہ ہم 2 گاڑی میرے کنٹینر جاتے تھے چوکر کے فیڈ مل پر، 3 گاڑی کنٹینر کے چوکر، جب وہ مجھے پیسے واپس کرتے تھے اسی سے 2 گاڑی کنٹینر لے کر واپس بھیجتا. بتاؤ ایک گاڑی چوری ہو گئی کہ نہیں؟ تو جدید ڈاکے کو سمجھنا ہے. ایک ڈاکہ ہوتا ہے جو عام آدمی کسی کی جیب کتر لیتا ہے، کسی کے پیسے سیدھے سیدھے دبا لیتا ہے. بھئی یہ تو ہاں تو ڈاکہ ہی نظام مملکت مارتی ہے. جب کسی قوم پر ایک دجل کا نظام قائم ہو جائے جو ریاست کے ادارے ہی قوم کی جیب پہ ڈاکے مار رہے ہوں اور ساری قوم خاموش ہو کہ بھائی آپ نے جو کرنسی کی ویلیو چھینی ہے اس کا حساب عوام کو کس نے دینا ہے؟ ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب ان کے پاس جو کرنسی ہے وہ تو بیرون ملک کی کرنسی ہے، وہ ڈالرز ہیں، ان کے پاس سرمایہ نہیں. ابھی تو ہمارے کرنسی نوٹ بھی چینج کرنے کا کوئی اعلان کیا گیا، آپ دیکھتے ہیں اس پر کتنا عمل ہوتا ہے. بات یہ کرنسی نوٹ تبدیل کرنا نہ کرنا ایک الگ ٹاپک ہے. ایک پہلی چیز کرنسی کی ویلیو ہے. بتائیں اس کاغذ کا، یہ تو پھر بڑے مہنگا بک رہا ہے کاغذ کا نوٹ. ایک کاغذ کی پرنٹنگ کے اوپر 5,000 کے نوٹ پر 200 روپے خرچہ آ جاتا ہوگا. تو پھر 200 کا بیچ دو اس کو. صحیح. بات یہ ہے کہ آخر اس کی کرنسی کے پیچھے ویلیو کیا ہے؟ ویلیو غائب کر دی نا. اصل میں یہ فراڈ امریکہ سے شروع ہوا. سن 42 میں امریکہ نے معاہدہ کیا انٹرنیشنلی، تقریباً $2.5 کا 35 اونس سونا اس نے کہا میں دوں گا. کاغذ کی کرنسی میں لین دین آسان ہوگا، دنیا سونے کی کرنسی کو چھوڑ کر ادھر آ جائے اور جتنا سونا واپس لینا چاہے لے لے. کچھ ملکوں نے دباؤ ڈال کر اس سے کچھ سالوں بعد لیا اور باقیوں کے سامنے امریکہ سن 72 میں وہ اس نے اعلان کر دیا کہ اب ہم اس کے نہیں دیں گے آپ کو سونا. سب سے پہلے یہ گیم امریکہ نے شروع کی، پھر اس نے اپنی کالونیوں کو سکھا دی.
خود امریکی ڈالر بھی اپنی قوم کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے بھی ویلیو اٹھا دی گئی. اب وہی انہوں نے جو امریکیوں نے اپنی قوم کو ڈاکہ مارنے کا طریقہ اختیار کیا تھا، انہوں نے ان سے سیکھ لیا. صحیح. کے پیچھے تو سر پوری دنیا میں یہی نظام، معاشی نظام رائج ہے نا. وہ چائنا دیکھ لیں، جتنی عالمی طاقتیں، رشیا دیکھ لیں، اسی نظام کے تحت چلا رہے ہیں اپنا معاشی نظام. آتی ہے کوئی بھی کنٹری، چاہے دوری دنیا غلط ہو یا چند ممالک غلط ہوں یا کچھ لوگ ٹھیک ہوں کچھ غلط ہوں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے ظلم کرنے کی. نہیں شیخ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہی پورے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، تو ہم نے تو اسی کو فالو کرنا ہے. جو ہمارا کرنسی کا ریٹ یا ڈالر کا ریٹ ہوگا اسی حساب سے ہم نے بھی دنیا کے ساتھ ہی چلنا. گلوبل ولیج ہے پوری دنیا. آپ کیسے الگ سے چل سکتے ہیں؟ ایران نے کیا اپنے آپ کو کر لیا الگ سے؟ یعنی دنیا میں کوئی قوم یا چند اقوام اگر ڈاکہ مارنے کی پالیسی پر ہیں اپنی قوم کی جیب پر، تو ڈاکے کو ہم سرٹیفکیٹ دے دیں کہ اب وہ ڈاکہ نہیں رہا، دیانتداری ہو گئی. تو سر آپ نے الیکشن کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو طاقتور کا قانون چل رہا ہے، اور دجالی طاقتیں اگر اس کو کنٹرول کر رہی ہیں تو ہم اس میں کچھ بے بس نظر آتے ہیں. بالا صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، توقیر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، ذرا ان سے پوچھتے ہیں. چوہدری صاحب کیا کہیں گے، اس وقت لاہور میں سرمایہ کاری کے لیے کوئی سوسائٹی چل رہی ہے یا بالکل ٹوٹل کام ٹھپ ہوا ہے؟ نہیں جی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو ڈیولپر ہیں ان کو بہت ساری پریشانیاں ہونے کے باوجود وہ جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی نئی سوسائٹی آتی ہے، وہ کام کر رہی ہے، لیکن ہم نے اس میں سے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سے سوسائٹی جو ہے وہ بائی لاز کو فالو کر کے آ رہی ہے، اپنے سارے معاملات سیدھے کر کے آ رہی ہے. وہ ایل ڈی اے، ٹی ایم اے یا روڈا جو ہے اس سے پرمیشنز دے کے آ رہے ہیں. ابھی قاضی صاحب یہ پہلے تھا ہمارا جو رائیونڈ روڈ ہے نا، اس کے اوپر بڑا فلو تھا، یہاں پہ کلائنٹیج بھی بہت زیادہ تھی، نئی سوسائٹیز بن رہی تھی. لیکن آپ کو پتا ہے پورے پنجاب سے سرمایہ کاری ریل اسٹیٹ سیکٹر میں صرف لاہور کے اندر ہو رہی تھی، اسلام آباد میں ہو رہی تھی. ابھی بھی یہی ہے، یہاں کراچی میں ہو رہی تھی، لیکن کراچی میں بھی آپ کو پتا ہے اس کے بھی ہم ڈسکس کریں گے، بیلگیا ٹاؤن کو بھی. جی ابھی جو فوری جو یہاں پہ لاہور کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اربن سٹی جو کالا شاکو روڈ کے اوپر، جی ٹی روڈ کے اوپر، اس کی میں نے مختلف روڈز کے اوپر اسٹریمر کیمپین، آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ میں نے دیکھی ہے. مطلب کس لیول پہ کام ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا اور بہت سی سوسائٹیز تھیں، پورے شہر میں بھرمار ہو جاتی تھی. سرمایہ کار اپنا سرمایہ کار کے بعد میں پھر قسطوں میں سرمایہ کاری تو کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر لوگوں کو قبضہ پوزیشن نہیں ملتا. اس میں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کام جو چل رہا ہوتا ہے نا تو اس میں نئے لوگ بہت زیادہ شامل ہو جاتے ہیں جن کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا. وہاں پہ ہمیں جو ہے نا کچھ پرابلمز آتی ہیں. جو بڑے نام ہیں، پرانا کام کرنے والے ہیں، جیسے ابھی میں نے اربن سٹی کا ذکر کیا ہے، یہ الحفیظ گارڈن کے نام سے کوئی تقریباً 6 سے 7 فیسز جو ہیں وہ لاہور کے اندر کاٹ چکے ہیں، وہ ڈیلیور ہیں. وہاں پہ کا ٹائم ہو گیا، ذرا میں اٹھنا چاہ رہا ہوں. جی شیخ صاحب، آپ اپنی بات اگر کوئی میسج دینا چاہے دے کے جا سکتے ہیں، اور میں پھر چوہدری صاحب سے ہی آگے کنٹینیو رکھوں گا. میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ پاکستان کی معیشت برباد کرنے والے لوگ ہیں، اپنے ذاتی اثاثے بڑھا رہے ہیں اور قوم کا سارا نظام انہوں نے جام کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پاکستان میں پھر ہم ماننے کے سرمایہ دارانہ نظام رائج ہے. سرمایہ داری نظام تو یہ قائم ہے، لیکن یہ اس کی سب سے بےہودہ اور فرسودہ ترین شکل رائج. چلیں آپ کا بہت شکریہ. نیکسٹ پہ کس دن آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو پروگرام کریں گے. اچھا چوہدری صاحب، آپ ابھی بات مکمل کریں، میں کلوز کرتا ہوں. جی میں یہ الحفیظ گارڈن کے نام سے ان کے جو ہے